یہ خبر ملاحظہ کیجئے جس کے اندر رشیا نے امریکہ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ امریکہ کے نیوکلیر کیپبل جو بومبر ہیں انہوں نے نیوکلیر سٹرائک کرنے کی ریہرسل کی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ خبر انتہائی بھیانک ہے کیونکہ رشیا اور یوکرین دونوں ہی جنگ کے مہانے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یوکرین بھی اس دفعہ بلیک سی کے اندر اپنے جو ہتھیار ہیں وہ ڈپلائے کر رہا ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یوکرین نے جو ہے اس جنگ کا آغاز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ اگر یورپ نے یوکرین کی مدد کی تو پھر جنگ ہونا طے ہے اور اس جنگ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ ملک پاکستان اور پوری دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خبر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں رشیا کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ امریکہ نے اس مہینے ایک جنگی ایکسرسائز کنڈکٹ کی تھی رشیا کے بارڈر کے ساتھ، اور اس جنگی ایکسرسائز کا نام تھا گلوبل تھنڈر، اور اس گلوبل تھنڈر کے اندر امریکہ نے 2 مرتبہ اپنے بومبر تیارے رشیا کے سرحد کے اندر بھیج دیے تھے، اور 2 مرتبہ امریکہ کے بومبر B-52 رشین سرحد کو، رشین ٹیریٹری کو کراس کر کے اندر آئے تھے اور 20 کلومیٹر اندر آئے تھے جب رشیا کے فائٹر جیٹوں نے ان کو مار بگایا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ رشیا کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ امریکہ کے بومبر طیارے جو ہیں وہ نیوکلیر کیپبل میزائل لے کر رشیا کے اوپر جو میزائل سٹرائک کرنے کی ریہرسل کر رہے تھے، یعنی پریکٹس کر رہے تھے کہ کل کو اگر جنگ ہوتی ہے تو کس طرح رشیا کے اوپر میزائل مارنا ہے، وہ بھی نیوکلیر کیپبل میزائل۔ دوسری جانب بڑی اہم خبر یہ ہے کہ یوکرین کو لے کر پورا یورپ بھڑک گیا ہے، اور یورپ والوں نے رپورٹ پبلش کی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ رشیا اس سال کے آخر یا اگلے سال کی شروعاتی دنوں کے اندر یوکرین کے اوپر قبضہ کرے گا۔ یہ معاملہ کہاں سے یوکرین والا دوبارہ نکل کر سامنے آیا ہے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یوکرین کی ایسٹرن سائیڈ میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں یوکرین کے اندر جو رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور یوکرین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یوکرین والے ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں اور رشیا والے ان کو سپریٹسٹ سمجھتے ہیں اور فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ اب جب سے یوکرین نے ترکی کے ڈرون حاصل کیے ہیں، وہی ڈرون جنہوں نے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہ جب یوکرین کے پاس آئے تو یوکرین نے ان ڈرونز کا استعمال انہی دہشت گردوں کے اوپر کرنا شروع کر دیا جو رشیا کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو رشیا نے اپنے بہت سارے فائٹر جیٹ، بحری بیڑے بلیک سی کے اندر اس جگہ پر تعینات کر دیے جہاں سے یوکرین کی دوری صرف 20 کلومیٹر بنتی ہے، یعنی بالکل سرحد کے اوپر رشین فورسز آن پہنچی ہیں، اور یوکرین نے تقریباً $5 ملین کے ارجنٹ ہتھیار یوکے سے پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوکے بہت سارے بحری جہاز، ویپنز، ایڈوانس قسم کے فائٹر جیٹ بھی یوکرین کو دے گا، اور کچھ تو پیسوں سے دے گا، کچھ فری دے گا۔ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کس لیول کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ بمبر طیارے بھیج رہا ہے، دوسری جانب یوکرین کا معاملہ اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یوکرین پہلی مرتبہ اپنے فوجیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب جنگ کا آغاز رشیا کے خلاف یوکرین کرے گا۔ یوکرین کے پاس آج کے دور میں کوئی بڑا ہتھیار تو ہے نہیں، لیکن وہ یورپ کے مقابلے میں نیٹو کے سپورٹ کی وجہ سے وہ رشیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ولادیمیر پوٹن، ان کے ڈیفنس منسٹر کافی بھڑکے ہیں یورپ کے اوپر، نیٹو کے اوپر، کہ اگر نیٹو نے کسی قسم کی سپورٹ کی تو یہ جنگ نیٹو والے شروع کریں گے اور بعد میں اس جنگ کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔